صدق اللہ مولانا العظیم۔ تقاریر بحمد اللہ بہت کامیابی ہوئی ہیں اور آپ نے پوری توجہ سے سنی ہے۔ بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان کی تعریف جو رسول اللہ نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، 5 کاموں کا نام اسلام ہے۔ کلمہ، 5 نمازیں، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ 5 کام سارے مسلمان ادا کرتے ہیں، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم سب مسلمان ہیں بالکل بجا ہے۔ ہم ایک برادری ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمارا کلمہ، ہمارا قبلہ، ہمارا رب، ہمارا رہنما، ہماری کتاب ایک ہے اور ہم بھی ایک ہیں۔ بات کیا ہے؟ جب ایک ہیں تو پھر کئی کیوں ہیں؟ بھائیوں، ذرا اپنی ابتدا سے جو اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا غور فرمائیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ بریلوی احباب کے گھر ہو یا دیوبندی یا حدیث کے کسی کلمہ پڑھنے والے کے گھر ہوتا ہے، اذان دیتے دلاتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اذان دیتے ہیں۔ اذان میں آپ 2 شخصیتوں کا نام لیتے ہیں، 2 ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، 2 کی شہادت دیتے ہیں۔ ایک اشہد ان لا الہ الا اللہ اور دوسرے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اصل میں مؤذن جو ہے وہ بچے کے کان میں یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ تو آ تو گیا ہے اس جہان میں، تیرا سفر ماں کے پیٹ سے شروع ہوا ہے، یہ سفر قبر کے پیٹ میں ختم ہو جائے گا۔ ماں کے پیٹ سے شروع، قبر کے پیٹ میں ختم ہو جائے گا۔ تو مسافر ہے، مرد ہے یا عورت، یہ جہاں بڑے خطرناک ہے، اس میں بڑے بڑے ڈاکو ہیں، اس میں بڑے بڑے مکار، فنکار، فریبی، دھوکے باز ہیں۔ کوئی لمبا لباس پہن کے دھوکہ کرتا ہے، کوئی مونچھیں رکھ کے، کوئی پینٹ پہن کے، کوئی داڑھی ہلا کر۔ مختلف انداز ہیں ڈاکوؤں کے۔ تو دیکھنا، تو نے یہ سفر طے کرنا ہے۔ اس سفر میں تیرے 2 ہی ہیں، تیرے 2 ہی ہیں، ایک الہ ہے اور ایک رہنما ہے۔ الہ صرف اللہ ہے اور رہنما صرف محمد رسول اللہ ہے۔ یہ بریلوی نے، دیوبندی مولوی نے، جو بھی بزرگ آئے یا اہل حدیث نے یہی 2 ہستیوں کا تذکرہ کیا کہ ایک الہ ہے، اسی کو پوجنا۔ یہ بچے کو مولوی صاحب تلقین فرما رہے ہیں اذان کی صورت میں، اسی کو پوجنا، اور ایک رہنما ہے، اسی کو پوچھنا۔ ایک کو پوجنا، ایک کو پوچھنا۔ پوچھنا کیا ہے؟ پوچھنا یہ ہے کہ اللہ کی پوجا کس طرح کرنی ہے، اللہ کس طرح راضی ہوگا، اور نجات کس طرح ملے گی، دنیا کے مسائل کس طرح حل ہوں گے، قبر حشر کا معاملہ کیسے نپٹا جائے گا۔ یہ سب کچھ ایک سے پوچھنا، اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک کو پوجنا، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ بھائیوں، اب ان دونوں سے تعارف کرنا، ان دونوں کی پہچان کرنا، اللہ کون ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، میرا اور آپ سب کا فرض ہے۔ بات دراصل یوں ہے کہ راستہ ہے بڑا ٹیڑھا اور بڑا مشکل، اور دشمن بڑا خطرناک، فریبی اور مکار ہے۔
اتنا تجربہ کار، اتنا ہونہار ہے. ہم تو زمین پر بیٹھے ہوئے نا، ہم نے مرنا ہے، من کے بعد امید ہے کہ جنت مل جائے گی انشاءاللہ. آپ اپنے باپ کی طرف دیکھیں، اپنی ماں کی طرف دیکھیں، جو میری، آپ کی، انبیاء کی، اولیاء کی، علماء کی، پیران عظام کی، اولیاء کرام کی، کل کائنات کی ماں اور باپ ہیں. وہ دونوں زمین پر نہیں تھے، وہ جنت میں تھے. اور فریبی اور مکار اپنا وسوسہ جنت میں داخل، جنت میں رہنے والوں کے دلوں میں داخل کرتا ہے. وہ فریبی کون ہے جانتے آپ؟ جسے اب شیطان کہتے ہیں. شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک نظر آتا ہے، ایک نہیں نظر آتا. ایک جنات میں سے ہے، ایک انسانوں میں سے ہے. جو جنات میں ہے وہ نظر نہیں آتا، جو انسانوں میں سے ہے اس کی کئی قسمیں ہیں. اس کی قسمیں میں گن نہیں سکتا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اس کا کام یہی ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آدم جنت میں رہو، اس درخت کے قریب نہیں جانا. یہ کہہ دیا. اس نے بھی اپنا وسوسہ ڈالا. ہمارے باپ اور ماں کے دل میں اس نے وسوسہ ڈالا. اور کیا کہا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آدم علیہ السلام نوری تھے؟ نوری تھے؟ فرشتے تھے؟ نہیں. کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اور آپ کی جنس کا نام کیا رکھا؟ نام اللہ تعالیٰ نے جو رکھا وہ میں سنا دیتا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ أَنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں ایک جنس بنانے لگا ہوں، اس کا نام ہے بشر. کیا نام ہے؟ بشر. یہ نام بھائی کس نے رکھا؟ اللہ نے. اچھا سمجھ کر یا برا؟ اعلیٰ سمجھ کر یا ہلکا؟ بہتر سمجھ کر یا بدتر؟ باعظمت یا ذلیل؟ باعظمت. اللہ نے نام رکھا ہے جنس کا بشر، اور فرمایا جب میں بنا لوں تو پھر تم نے کیا کرنا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس میں روح ڈال لوں، زندہ ہو جائے، تو پھر سجدہ اسے تعظیمی کرنا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سجدہ کرنا ہے نا تعظیمی، تو اس وقت جب وہ زندہ ہو جائے مردہ کو سجدہ نہ کرنا شروع کر دینا. اسے پتا تھا کہ اس جنس میں ایسی شخصیتیں بھی پیدا ہوں گی جو مردے کو ضرور سجدہ کریں گی. پہلے بتلا دیا کہ مجھے روح ڈال دینے دینا، اس کے بعد سجدہ تعظیمی کرنا. بھائیو، اللہ کریم جل جلالہ نے فرشتوں کو کہا کہ بشر کو سجدہ تعظیمی کرو. کن کو کہا؟ فرشتوں کو. ایک نے مجھے اعتراض کیا، ملتان کا بڑا اجتماع تھا، اس نے کہا آپ کہتے ہیں کسی کو تعظیمی سجدہ نہیں کرنا چاہیے، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا تھا. میں نے کہا ہاں کیا تھا. پھر جائز ہے نا؟ میں نے کہا ہاں جائز ہے، میں بشر ہوں، آپ اگر فرشتے ہیں تو کر لیں. یہ کہا کہ فرشتوں تم سجدہ کرو بشر کو. یہ کب کہا کہ بشرو تم بھی بشر کو سجدہ کرنا شروع کر دو؟ ایک بات. اور دوسری یہ تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا، حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے. بہرحال وصفہ ڈالا تو کیا ڈالا؟ ہماری اماں کے دل میں، ہمارے ابا کے دل میں کیا کہا؟ کہنے لگا اے بابا اگر تم یہ چیز کھا لو جو حرام کر دی ہے، اصل جنت کی شے کھانے کے قابل یہی ہے. اس کے دو فائدے ہیں. الا ان تکونا ملکین، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. تم دونوں اب تک تو بشر ہو، اگر بشر سے فرشتہ اور نوری بننا ہے تو نسخہ یہی ہے. فرشتے سے نوری بننے کے لیے یہی نسخہ ہے، کھاؤ. ایک فائدہ یہ ہوگا دونوں میاں بیوی نوری بن جاؤ گے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تم دونوں جنت میں ہمیشہ رہو گے، خدا کے نکالنے سے بھی نکل نہیں سکو گے. بس ڈال دیا، فریب غالب آیا،
فتنے میں مبتلا ہو گئے. کون؟ آدم علیہ السلام جو مسجود ملائکہ ہے نمبر 1، جن کو اپنے ہاتھ سے خدا تعالی نے بنا کر تیار کیا. 2 اور تیسرے علم آدم الاسماء کلھا. میرے ایک بھائی مولوی صاحب فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لے جائے جہاں اس کی مرضی ہے. وہ فوت ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم آدم الاسماء کلھا، آدم کو اللہ نے کلھا سکھا دیا. مولوی تو کلی بھی نہیں مانتا. میں نے کہا کلھا سکھایا، تو جب شیطان نے وسوسہ ڈالا نہ کلی نہ کلھا، نتیجہ کیا نکلا؟ کھا لیا. فلما ذاق الشجرۃ، کھا لیا. اکلا، کھا لیا. ذاقا، چکھا، چکھا بھی کھایا بھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، بھول کر کے جان کے، جان بوجھ کر؟ دیکھنا گستاخی بہت بری شے ہے، جہنم رسید ہوتا ہے گستاخ. بھول کر یا جان بوجھ کر؟ بھول کر. دیکھیے بھائی، بعض میرے بھائی کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کہ نبی نبا سے ہوتا ہے اور نبا نبی کو ہوتی ہے. نبا اگر نہ ہو تو نبی نبی نہیں ہوتا. نبی نبا سے، نبا نبی سے، نبی نہ ہو نبا نہ ہو، نبا نہ ہو نبی نہ ہو. یہ فرمایا کرتے تھے ایک صاحبزادے، اب وہ فوت ہو چکے ہیں. اگر یہی بات ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ جانتے تھے کہ یہ ابلیس ہے. آپ جانتے تھے کہ اگر میں نے کھا لیا تو کپڑے جنت کے اتر جائیں گے، کھانے کے بعد مجھے جنت سے نکلنا ہوگا. یہ سب کچھ آپ نے جان کے کیا نا، جان بوجھ کر. فرماتے ہیں بیٹو آدم اور حوا، بیٹو میں بھول گیا. حضور نے فرمایا نسی آدم فنسیت ذریتہ، آدم بھی بھولے، ان کی اولاد بھی بھولتی ہے. تو کچھ بیٹے ہیں جو کہتے ہیں ابا تو نے جو کیا جان بوجھ کر کیا، امی تو نے کھایا جان بوجھ کر کھایا. وہ کہتے ہیں میرے بیٹو مولویوں پیرو فقیروں میں بھول گیا. اماں کہتی ہے میں بھول گئی، ابا کہتے ہیں میں بھول گئے. رسول اللہ فرماتے ہیں ابا جی بھول گئے، لیکن مولوی کہتے ہیں نہیں ابا جی اور امی جی آپ نے جو کیا جان بوجھ کر. تو کہتے ہیں بیٹو بچوں میں رو میں بھول گیا. یہ کہتے ہیں نہیں 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 بھولے نہیں، تم نے جان کر کیا. اب بتائیے ماں باپ تنگ آ کر کیا کہتے ہوں گے کہ تم ہو ہی چھوڑو. بھائیو وہ ہے، اب بھی ہے، وہ اب بھی ہے، اس وقت نہیں تھا اب بھی ہے. اسے یقین آ گیا ہے کہ اس کے منہ میں کچھ ڈالا جائے تو یہ بھول سکتا ہے. اس کے منہ میں کچھ ڈالا جائے نا تو یہ بھول سکتا ہے. اسی واسطے اس نے یہی نسخہ تجویز کیا ہے. اسی واسطے فرماتے ہیں آگے خوراک ہو، آگے حلوہ ہو، آگے میٹھی چیزیں ہوں، آگے گوشت ہو، پھرنی ہو، پلاؤ ہو، چورما ہو، قورمہ ہو، سورما ہو، کیا کچھ ہو، آگے وہ رکھا ہے. اور فاتحہ پڑھ جائے تو حرام کیوں ہو گیا؟ یعنی کسی نہ کسی صورت سے وہی کچھ ہو جو ہمارے باپ دادا کے ساتھ ہوا تھا، اسے منہ پڑ گیا ہے. بھائیو خطرناک معاملہ ہے، شیطان آ رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں ہمیشہ چور اس گھر سے چوری کرتا ہے جس گھر میں کوئی دولت ہوتی ہے. انبیاء کا گھر دولت مند ہے، اولیاء کا گھر دولت مند ہے، علماء کا گھر دولت مند ہے، اہل حق کا گھر دولت مند ہے. اور شیطان ڈاکہ مارتا ہے تو انہی گھروں میں ڈاکہ مارتا ہے. چنانچہ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر موجود اور خود پیغمبر کے بیٹے، وہ پھر پیغمبر کے بیٹے، گویا یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر، ان کے باپ بھی پیغمبر، ان کے باپ بھی پیغمبر بن. تو فرمایا اس کے گھر چلا گیا، جا کر کیا کہتا ہے اور تم 10 آدمی بڑے خوبصورت، بڑے جوان، کمائی کرنے والے، ساری محبت یوسف لے گئے، تمہیں پوچھتا ہی نہیں. دل میں وسوسہ ڈالا. کس نے؟ بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیثوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں تو نیا وسوسہ ڈال نہیں رہا. تفریق ہمارے ہاں اس نے نہیں پیدا کی، کوئی نئی پرانا تجربہ ہے اس کا. وہ پیغمبر کے گھر کو لوٹتا ہے، پیغمبر موجود ہے، شیطان بھائیوں میں داخل ہو گیا. اور کیسے تفریق کی؟ دل میں وسوسہ ڈالا، علیحدہ بیٹھ گئے، جا کر مشورہ کر رہے ہیں. کیا مشورہ؟
اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. یوسف کو قتل کر دو. کیا گناہ تھا جی؟ وہاں یہ ہے کہ گناہ کوئی نہیں، قتل کرنا ہے کیونکہ باپ زیادہ محبت اس کے ساتھ کیوں کرتے، یہ بھی کوئی گناہ تھا. بہرحال علیحدہ جا کر مشورہ یہ کیا اور پھر آ کر باپ کو کیا کہا، ذرا غور فرمانا. باپ کو کہا یا بانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون. ابا ہم اپنے بھائی کے خیر خواہ ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں جو کچھ باپ کے پاس آ کر کہا ان لوگوں نے 10 بھائیوں نے، فرزندان یعقوب اور برادران یوسف سچ بول رہے ہیں باپ کے پاس کہ جھوٹ؟ بولیے بولیے، جھوٹ بولا کہ سچ؟ پیغمبر کے بیٹے ہیں بھائی، پیغمبر کے بیٹے، ان کے گھر فرشتہ وہی لے کر آتا ہے. اس گھر میں جھوٹ بولنے والے کون ہیں؟ مولوی نہیں، ابھی ان کا تذکرہ ہوگا، پیر نہیں، ابھی ان کی بات نہیں ہو رہی. قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں بھائیو. یہ جھوٹ بولنے والے کون ہیں؟ پیغمبر کے بیٹے. اگر پیغمبر کے بیٹے جھوٹ بول سکتے ہیں تو مولوی نہیں بول سکتے؟ کیا خیال ہے؟ اگر پیغمبر کے بیٹے جھوٹ بول سکتے ہیں تو پیر جھوٹ نہیں بول سکتے. پیغمبر کے بیٹے جھوٹ بول سکتے ہیں تو آپ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، میں بھی جھوٹ بول سکتا ہوں، جھوٹ سارے بول سکتے ہیں کیونکہ بلانے والا بڑا ہوشیار ہے، وہ موجود ہے، وہ بلاتا ہے. وہ کون ہے؟ جس کے بارے میں فرمایا ہر وقت اعوذ پڑھتے رہو، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے رہو. کس طرح؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جھوٹ بلاتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں. اب آگے چلیے. باپ نے ساتھ بھیج دیا، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال کر واپس آتے ہیں. جب لے کے گئے جھوٹ بول کے لے کے گئے، جب آئے تو پھر آ کر پھر جھوٹ بولا. آئے لے کے تو جھوٹ بول کے، جب واپس آئے تو پھر جھوٹ بولا. یہ جھوٹ بولنے والے کوئی رحمت اللہ ہے؟ قبلہ کعبہ ہیں اور جھوٹ بولنے والے پیغمبر کی اولاد ہے، اسحاق کے پوتے ہیں، ابراہیم کے پڑپوتے ہیں. آئے لے کر تو جھوٹ بول کے واپس گئے تو پھر جھوٹ. اور کیا جھوٹ؟ یا ابانا، اللہ اکبر. پھر چونکہ جھوٹے تھے اس وقت آئے تو آئے روتے ہوئے، ہمیشہ جھوٹے روتے ہوئے آتے ہیں. جاؤ ولا اباہم شاء یبکون قالوا یا ابانا. یہ جھوٹ بولنے لگے ہیں. یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ابا جی شکار کے پیچھے نکل گئے، سامان کے پاس یوسف کو بٹھا گئے، بھیڑیا آیا جنگل کا، یوسف کو کھا گیا. ابا جی ایسا بھائی ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ہائے ابا جی ہم مارے گئے. قمیص پر خون لگا کر لے آئے، خون کسی اور کا، کرتا یوسف کا. جھوٹا مقدمہ اسی طرح بنایا جاتا ہے، کچھ اس طرف سے کچھ اس طرف سے، جھوٹ بول بول کر قمیص پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. یہ دیکھیے قمیص ہے، قمیص ہے، خون لگا ہوا ہے. ہائے ہمارا بھائی کیسے ملے گا؟ اچھا فرماتے ہیں بھیڑیا کھا گیا. ذرا لاؤ نا قمیص. آپ نے قمیص پکڑی اور اسے پھولنا شروع کر دیا. بات تو پھولنے سے معلوم ہوتی ہے،
آپ کو پھولنے کی عادت نہیں ہے، آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ جب تک آپ ہر بات کو پھولیں گے نہیں، مار کھا جائیں گے۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ ایک طرف ہمارے مصطفیٰ کی مصطفائی ایک طرف، لیکن ہم پر یہ الزام بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں۔ ہم افصحوا بمقالہ ہوا افصحوا بمقالہ ہوا اکمل بنوالہ ہوا اعظم بجلالہ ہوا افقد بمثالہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ صرف ایک لفظ کا کے ساتھ اختلاف ہے، اس کو صرف نظر کرتے ہوئے آگے پڑھوں گا۔ ہوا افقد بمثالہ بلغ العلا، یہ بے کمال ہی جو ہے نا اس پر کچھ بحث ہے۔ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ صلوا علیہ کے متعلق بھی کہتے ہیں یہ درود نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، ہم درود نہیں پڑھتے بھائی، ہم پڑھتے ہیں درود، پڑھتے نہیں پڑھاتے ہیں درود، اور کہتے ہیں جو درود نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضور کا نام سن کر جو درود نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو غافل ہوتا ہے بخیل ہے، اور جو درود کا منکر ہے، خدا کی آیت اور امر کا منکر ہے، ہمارے نزدیک وہ شخص بدترین ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھا ہے کہ نہیں؟ نہیں تم نے نہیں پڑھا۔ مولوی صاحب کیوں نہیں پڑھا؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ پھر سن لو مولوی صاحب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سارا پڑھتے ہیں۔ نہیں تم نے نہیں پڑھا۔ اور پھر چاہتے کیا ہو؟ چاہتے یہ ہیں کہ جو ہمارے مولویوں نے بنایا ہے وہ پڑھ کے سناؤ۔ بھائی نہیں، مولوی آپ کے بھی ہمارے ہیں، آپ بھی ہمارے ہیں، آپ اور ہم سارے کے سارے اللہ کی عبادت کرنے والے اور محمد رسول اللہ سے رہنمائی لینے والے ہیں۔ میں اپنے درود کی سند پیش کرتا ہوں، آپ بھی میرے بھائی ہیں، آپ مجھے اپنے درود کی سند پیش کر دیں۔ کوئی انکار کی بات نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ میرے درود کی جو میں پڑھتا ہوں سند یہ ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سلام تو ہم جان چکے، السلام علیکہ ایھا النبی، درود کیا ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو نماز میں پڑھتے ہیں سارا آپ نے سنا دیا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ جبریل سکھایا، جبریل نے حضور علیہ السلام تک پہنچایا، حضور نے صحابہ کو سنایا۔ یہ ہے میرے درود کی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ بھائی اس کی سند آپ نے جو درود پڑھنا شروع کیا اور جس کی بنا پر آپ ہم پر ناراض ہیں، اس کی بھی سند کہیں سے لا کر دکھائیے۔ آپ بھائی ہیں، دھوکہ لگ جایا کرتا ہے۔ دیکھیے دھوکہ دینے والے نے کتنی بڑی شخصیتوں کو دھوکہ دیا، لے کر گئے تو جھوٹ بول کے آ کر پھر انہوں نے جھوٹ ہی بولا۔ باپ نے جب تمیز دیکھا تو پھٹا نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، پنجابی کا شاعر کہتا ہے، پڑھ دوں؟ پنجابی سے بھی بیٹھے اور بیٹھے، آپ فرماتے ہیں تسی کہو بگیاڑا کھادا ہے یوسف بدر منیراں کنے پیراہن رہائے سلامت، کیوں نہیں ہو گیا لیراں۔ تحقیق ہوئی، بات کھولی گئی، اور آنکھ الٹو کتابیں کھولو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، علامہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل حدیث کے مسلک کی ایک بات دنیا والو، اے علماء کرام، اے پیران اعظام، دنیا والو، اہل حدیث کی ایک بات جو ہمارے اہل حدیث کے عمل میں ہے ثابت کر دو، کتاب و سنت میں نہیں ہے، اسی وقت چھوڑنے کو تیار ہیں۔ لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں اہل حدیث کی ایک بات بھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے۔
لائیے دلیل، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تحقیق کرو تحقیق، حضور کو بڑے پائی جیسا ہم کہیں۔ کوئی پوچھے تمہارا امام کون؟ رسول اللہ۔ کوئی پوچھے تمہارا پیر کون؟ رسول اللہ۔ کوئی پوچھے تمہارا پیغمبر کون؟ رسول اللہ۔ کوئی پوچھے تمہارا رہبر کون؟ رسول اللہ۔ سب کچھ تو ہمارا قائد، ہمارا سید، ہمارا سردار، ہمارا رہبر اور ہمارا پیغمبر رسول اللہ، اور ہمیں کہا جائے کہ بڑے پائی جیسا سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے ہوا حامد و محمد، ہوا ماجد و ممجد، ہوا احمد، ہوا امجد، ہوا مرشد، ہوا ارشد، وہ نسیم بھی، وہ وسیم بھی، وہ قسیم بھی، وہ جسیم بھی، وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ آپ اپنی نذیر بھی، وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، بلغ العلا بکمالہ۔ اور انہیں خود بلا کے خدا ملا، اس کی تعبیر پھر کی جائے گی، اسے خود بلا کے خدا ملا، اسے مرتبہ یہ بڑا ملا، اسے کیا دیا، اسے کیا ملا، جو دیا دیا جو ملا ملا۔ تو اوہا الی عبدہ ما اوہا، ہمارا یہ عقیدہ اور ہم پر یہ ظلم کہ یہ حضور کو بڑے پائے جیسا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آؤ تحقیق کرو۔ پھر اسی صورت میں اور ایک بات سامنے آتی ہے، اندر بیٹھ کر کہتی ہے تلک یوسف میں مر گئی، یوسف میری طرف دیکھو، یوسف میں تیرے لیے اپنے ماں باپ چھوڑے، تم بھی میری طرف دیکھتے بھی۔ اور یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ۔ وہ کہتی ہے تلک، یہ فرماتے ہیں معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ آگے نکلے، دروازے سے باہر آتے ہیں، اس نے قمیص پکڑا اور قمیص پھٹ گیا، سامنے دیکھتی ہے خامد نظر آیا، جیسے مولوی کو مریض نظر آتے ہی تبدیل ہو جاتا ہے، سامنے خامد نظر آیا تو فوراً بدل گئی، وہ عورت فوراً بدل گئی، جیسے آج کل ہمارے پاکستانی وزراء کی وزارت بدلتی ہے۔ ابھی خوشی پوری نہیں ہوتی، پہلے ایک حکم آ جاتا ہے گھر چلے جاؤ۔ بادشاہ، ہمارا وہ رب ہے جو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جس سے پہچان ہوئی، وہ رب ہے۔ کون؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سب کچھ اس کے قبضے۔ یہ خمینی کہتا ہے کہ میں یہاں جو کروں گا تم جانو گے، میں کہتا ہوں تیرے ساتھ جو میرا خدا کرے گا تو بھی جان لے گا۔ کیوں کہتا ہوں؟ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، بھائیو یہ رومال میرا ہے، اس کی حفاظت میں نے کرنی، یہ چھڑی میری ہے، اس کا خیال میں نے رکھنا ہے۔ بتلائیے قرآن کس کا ہے؟ الف لام میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب اللہ کی ہے نا۔ اوپر سے آواز آتی ہے، تم میں سے کوئی شخص قیامت تک اس کے حروف کو بدل نہیں سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس کی زیر زبر کو بدل نہیں سکتا، اور تم میں سے کوئی شخص اس کے جملوں کو بدل نہیں سکتا۔ معانی میں تو تبدیلی کی ہے، خیر خواہوں نے معانی میں تبدیلی کی ہے۔ تبدیلی یوں آپ پڑھیں، قل انما انا بشر مثلکم، نیچے معنی لکھا ہے
کہہ دیجئے میں تم جیسا آدمی ہوں، یعنی ظاہری صورت میں. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ معانی میں کوشش کی ہے ہر ایک نے، لیکن الفاظ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ آسمان سے آواز آ رہی ہے، کتاب میری ہے، حفاظت میں کروں گا. کس طرح؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اتارا ہے، حفاظت بھی ہم بھی کریں گے. رسول کس کے ہیں؟ اللہ کے. کس کے؟ اللہ کے. اور فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. رسول میرا ہے، تو حفاظت تیری میں خود کروں گا. اور اسی طرح میں پوچھتا ہوں اولیاء اللہ کس کے ہیں؟ اولیاء اللہ اللہ کے ولی. جو اللہ کے ولی ہیں حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ. 309 سال کے بعد جاگتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، 309 سال کے بعد جاگے، بھوک لگ گئی. جب تک سوئے رہے سپرد خدا تھے، جب جاگے بھوک لگتی ہے تو کہتے ہیں بات بحث کی نہیں، یوں کرو فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکی طعاما فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا. پیسے اپنے لے جاؤ اور شہر سے روٹی مول لے آؤ، قیمتاً لے آؤ، لیکن کھانا بھی کیسا ہو؟ حلال کا کھانا ہو، پاک کھانا ہو، کسی بت کا چڑھاوا، کسی قبر کی نظر نیاز نہ ہو. پیسے بھی اپنے، خوراک بھی پاک. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ تھے، اب بھی ہیں، قیامت تک اولیاء اللہ رہیں گے. لیکن اولیاء اللہ کسی